وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم. شکریہ جناب علی محمد خان صاحب. 1930 میں دسمبر 1930 میں جب خطبہ الہ آباد علامہ اقبال نے پیش کیا تو اس میں یہ کہا کہ مسلمان جو ہندوستان کے ہیں ان کو جو ایک بہت بڑا بحران جس کا سامنا ہے وہ قیادت کا بحران ہے. وہ سمجھتے تھے کہ کوئی شخص ان کو لیڈ کرنے کے قابل نہیں ہے. انہوں نے بتایا خطبہ الہ آباد میں علاوہ پاکستان کا خواب اور پاکستان کا آئیڈیا پیش کرنے کے انہوں نے بتایا کہ ایک لیڈر کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ ایسا شخص جو کہ اسلام کی روح اور اس کی تقدیر کے اوپر پورا عبور رکھتا ہو اور ساتھ ہی ساتھ گزرتے ہوئے وقت کی نبض کے اوپر اس کا ہاتھ ہو. لیکن وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے پاس ایسا کوئی لیڈر نہیں ہے. لیکن 6 سال بعد میرے والد جاوید اقبال مرحوم ان کی عمر اس وقت 11 برس تھی 12 برس تھی. انہیں کہا گیا کہ آج ایک شخصیت آ رہی ہے. ان کے والد نے کہا علامہ اقبال نے کہا ایک شخصیت آ رہی ہے اور جب وہ آئے تو آپ نے اپنی آٹوگراف بک لے کے ان کے سامنے آنا ہے. تو اپنی آٹوگراف بک لے کر آئے کمرے میں. تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک بہت خوش پوش شخص کو دیکھا جس کی نگاہیں ہیڈ لائٹس کی طرح تھیں اور ان کے ساتھ ایک سفید غرارے میں بارش خاتون بیٹھی تھی. کہتے ہیں میں نے اپنی آٹوگراف بک ان کے آگے رکھی تو انہوں نے انگریزی میں سوال پوچھا تم بھی شاعر ہو؟ جواب میں 12 سال کے بچے نے کہا نو سر. کہتے پھر کیا بننا چاہتے ہو بڑے ہو کہ تم؟ مہمان نے پوچھا. تو چھوٹا بچہ چپ کر گیا. تو مہمان نے علامہ اقبال سے کہا آپ کا بیٹا جواب نہیں دے رہا. تو علامہ نے کہا اپنے مہمان کو کہ یہ جواب نہیں دے گا کیونکہ یہ اس دن کا منتظر ہے جس دن آپ اسے بتائیں گے کہ اسے بڑا ہو کے کیا بننا ہے. اور میرے والد نے اپنی یادداشتوں میں لکھا کہ یہ میری خالق پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح سے پہلی ملاقات تھی. اس وقت پنجاب میں ان کو بہت کم لوگ جانتے تھے لیکن اس ایک ملاقات سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرے والد یعنی علامہ اقبال ان کی کتنی عزت کرتے ہیں. اور انہی دنوں میں 1936-37 میں جب کسی نے علامہ اقبال سے پوچھا ڈاکٹر صاحب یہ شخص کیوں ہے؟ محمد علی جناح اس وقت قائد اعظم ان کو نہیں کہا جاتا تھا. آپ نے محمد علی جناح کو کیوں چنا ہے؟ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کا لیڈر ہے؟ تو علامہ اقبال نے انگریزی میں جواب دیا بیکاز ہی از انکرپٹیبل اینڈ انپرچیزبل. کہ نہ تو وہ بے ایمان ہے اور نہ ہی اس کو خریدا جا سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے میں جانتا ہوں کہ میں نے تحریک انصاف میں کیوں شمولیت کی, آپ نے کیوں کی, ان لوگوں نے کیوں کی, کیونکہ اس کا بانی چیئرمن انکرپٹیبل اور انپرچیزبل ہے کہ نہ تو وہ بے ایمان ہے اور نہ ہی اس کو خریدا جا سکتا ہے. اور ان الفاظ کے ساتھ میں